الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. یہ سورۃ النبا کی آیتیں ہیں. اس سے پہلے کی 20 آیتوں میں بطور خاص قیامت کا تذکرہ کیا گیا تھا اور ساتھ ساتھ انسان پر ہونے والے انعام و احسان کا بھی ذکر ہوا تھا. پھر اخیر میں یہ بات آئی تھی کہ انسانی زندگی جو انسان کو ملی ہے وہ خواہ مخواہ نہیں ملی، بلکہ اسے محتاط زندگی گزارنے کے لیے کہا گیا تاکہ مرنے کے بعد جو فیصلے کا دن ہوگا اس دن انہیں ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور برے اعمال کی سزا دی جائے گی. پھر ہلکا سا قیامت کا تذکرہ ہوا تھا کہ جب سور پھونک دیا جائے گا تو شروع سے لے کے اخیر تک کے جتنے انسان دنیا میں آئے اور مرے دفن ہوئے وہ سب کے سب نکل کر فوج در فوج میدان میں جمع ہو جائیں گے. اس دن آسمان و زمین کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا. آسمان میں دروازہ ہی دروازہ ہو جائیں گے. ملء اعلیٰ پر رہنے والی مخلوق یعنی فرشتوں کی جماعتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا. روئے زمین پر زمین کے بیلنس کو برابر کرنے کے لیے جو پہاڑ کی کھوٹیاں اور میخیں گاڑی گئی تھی، جنہیں دور سے دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ بالکل ہی اونچی چیز ہے اور مضبوط چیز ہے، کل قیامت کے دن کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا ہے کہ پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا تو پہاڑ بالکل بے حقیقت چیز بن جائے گی. دور سے دکھائی دے گا کہ وہاں پر کچھ ہے، لیکن پہنچنے کے بعد پتہ چلے گا کچھ نہیں. اسے عربی میں سراب، چھوٹا سن سے شراب، عربی میں شراب پینے کی چیز کو کہا ہے، اسی سے شربت ہے. اور عام طور سے اپنی زبان میں ایک نشہ آور چیز کے لیے شراب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ 3 نقطہ والا شین ہے جس کو بڑا شین کہا جاتا ہے. یا چھوٹا سین ہے سرابا، سین را الف با، سراب. سراب کا معنی ہوتا ہے بے حقیقت، دیکھنے میں کچھ لگے لیکن وہاں جا کے پتہ چلے کہ کچھ نہیں. اس قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر جہنم کی طرف رخ موڑا گیا کہ یا تو وہاں جنت ہے یا تو جہنم ہے. اعمال کے اعتبار سے انسان کو جگہ ملے گی. اچھے اعمال کرنے والے کو جنت عطا کی جائے گی، جبکہ برے اعمال کرنے والے کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گھات میں بیٹھی ہوئی ہے. گھات کہتے ہیں جس طرح کوئی شکاری شکار کے انتظار میں چھپ کے بیٹھا رہتا ہے کہ جو ہی کوئی ہمارے سامنے آگا اس پر حملہ کر دے، اس کو گھات کہتے ہیں. جہنم بھی گویا جہنمی انسان کے لیے گھات کے طور پر ہے. وہ انتظار کر رہی ہے، کس راستے سے جو ہی گزریں گے ہم اسے دبوچ لیں گے. اس مناسبت سے کہا گیا ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم جو ہے وہ گھات میں لگی ہوئی ہے یا گھات میں بیٹھی ہوئی ہے.
جہنم میں داخل ہونے والے انسانوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ للطاغین مآبا، یقیناً جہنم جو ہے سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ سرکش اللہ اس کے رسول کے فرمان سے سرتابی کرنے والے، سرکشی کرنے والے، بے نیازی برتنے والے انسان کو سرکش کہا جاتا ہے۔ نافرمان کے معنی میں لے لیجئے کہ اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہے اور اس کی سرکشی کی انتہا ایسی ہوئی کہ وہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنا قانون یا کسی اور کے قانون کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کہا طاغین، سرکشی کرنے والے انسانوں کے لیے جہنمی ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں جس نے سرکشی کی، منمانی زندگی گزاری، ایسے انسانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لابثین فیہا احقابا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، مدتوں رہیں گے۔ احقاب، حقب یا حقوب کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے مدت۔ کتنی مدتیں ہوں گی؟ ایک مدت کے بعد دوسری مدت۔ مان لیں اگر 100 سال ہے تو 100 سال کے بعد فوراً 100 سال کا آ جانا، یہ سلسلہ دراز رہے گا۔ تو احقاب کا معنی کیا گیا مدتوں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ جہنم میں رہیں گے۔ یاد رکھیے گا، جہنم میں داخل ہونے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک انسان کفر و شرک کی بنیاد پر جہنم میں داخل ہوتا ہے، اور ایک انسان گناہ اور غلطی کی بنیاد پہ، ایمان کے باوجود گناہ اور غلطی کی بنیاد پہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو جو کافر و مشرک ہو کر جہنم میں داخل ہوا، اس کے لیے جہنم سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ البتہ جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خطاؤں کو بخشا نہیں ہے، ایسے انسان کو جو ایماندار تھا، وہ جب جہنم میں داخل ہوگا ایک لمبی مدت تک جہنم کی سزا کاٹے گا اپنے اعمال کے بقد، اور پھر اس کو وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ لابسین فیہا احقابا، دونوں باتیں آ جائیں گی۔ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، مراد کفار و مشرکین۔ بہت زیادہ مدتوں برسوں رہیں گے، مطلب یہ ہے کہ ایمان والا اپنے بڑے بڑے گناہوں کے نتیجے میں بہت دنوں تک جہنم میں رہیں گے، اور پھر اس کے بعد انہیں جہنم سے نکالا جائے گا۔ لا يذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جب جہنم میں داخل ہوں گے تو وہاں نہ کسی ٹھنڈی چیز کا مزہ چکھیں گے اور نہ پینے کا کوئی سامان، پینے کے لیے کوئی پانی ملے گا۔ انسان ہے، جاندار ہے، جاندار کی زندگی پانی پر موقوف ہے۔ ظاہر سی بات ہے جہنم میں ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا، یا بہترین قسم کی مشروبات نہیں ملیں گی۔ آج اندر کی کھوت کو بجھانے کے لیے، گرمی کو ختم کرنے کے لیے انسان مختلف قسم کی شربتیں استعمال کرتا ہے، لیکن جو انسان جہنم میں چلا گیا، لا یذوقون فیہا بردا، یذوق نہیں چکھیں گے اس میں ٹھنڈک، ولا شرابا، اور نہ کوئی اچھی پینے کی چیز۔ تو کیا ملے گا؟ الا حمیما وغساقا، ہاں گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور غساقا کچلہو، پیپ اور اس طرح کی ریم اور مواد ملیں۔ حمیم کھولتا ہوا پانی، قرآن مقدس کی دوسری آیتوں میں ہے کہ آدمی اوپر سے پانی پیے گا منہ سے، اور پیچھے کے راستے اس کی عطریہ باہر ہوتی چلی جائے گی، اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ غساقا، غساق کہتے ہیں کچلہو کو، پیپ کو، یا جسم کے جلنے کے نتیجے میں زخم سے جو ریم نکلتا ہے اس کو غساق کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جہنم میں چمڑیاں بار بار جلیں گی، تو چمڑیوں سے جو خون رسے گا، جو پانی نکلے گا، وہ ایک جگہ جمع ہوتا ہے۔ جب جہنمی انسان جب پانی کا مطالبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پینے کے لیے وہی کھولتا ہوا پانی یا پھر وہی کچلو اور پیپ ان کو پلایا جائے گا۔
جزاء وفاقا، قرآن کہتا ہے یہ اس کے عمل کے مطابق بدلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ ظلم کرے گا اور کچھ چھوٹا موٹا عمل کیا بڑا عذاب دیا، بڑی سزا دیا، ایسا نہیں ہے۔ جزاء وفاقا، جیسا عمل ہوگا اس اعتبار سے ان کو اسی موافقت کی بنیاد پر اسے سزا دی جائے گی۔ کیوں؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اس لیے کہ یہ لوگ حساب و کتاب کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ دنیا میں جب ان سے کہا جاتا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی اور وہ دنیا کے کیے کرائے کا حساب و کتاب لیا جائے گا، دنیا میں لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ قرآن نے کہا چونکہ دنیا میں یہ انسان حساب کا یقین نہیں رکھتے تھے، حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، حساب کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے، اس بنیاد پر انہیں حساب دکھایا جائے گا، یہ سزا تمہیں اس عمل کے بدلے میں، یہ سزا تمہیں اس عمل کے بدلے میں، یہ سزا تمہیں اس عمل کے بدلے میں، یعنی سارے اعمال کے الگ الگ سزائیں۔ اب کتنی سزائیں ہوں گی اللہ کو معلوم۔ دوسری بات، جہنم کی سزاؤں کے لیے دو چیزوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ حساب و کتاب پر یقین نہیں رکھتے تھے، وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام پہ اترنے والی کتابوں کے ذریعے سے جو انہیں بتایا جاتا تھا وہ اس کی تکذیب کرتے، اس کو جھٹلاتے تھے۔ تو اس جھٹلانے کے نتیجے میں ایسے انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور پھر ان کے اعمال کے بقدر انہیں سزائیں دی جائیں گی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، کوئی انسان یہ سوچ نہیں سکتا ہے کہ پوری زندگی میں کیسی کیسی غلطیاں کی ہے، کیسے پتا چلے کہ اس کو کیا سزا ملنا چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے سنو، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر عمل کو، ہر چیز کو گن گن کر ایک کتاب میں لکھوا دیا ہے۔ دنیا میں انسان جو بھی اچھا برا عمل کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اسے نامہ اعمال میں لکھ لیتے ہیں، درج کر دیتے ہیں۔ ہماری زبان سے کوئی بات نکلتی ہے، دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے اسے نوٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی تدبیریں کر رکھی ہے جس سے انسان کے اعمال در حقیقت ان کے اعمال کو فلمایا بھی جاتا ہے، اس کی فلم اور ویڈیو تیار ہو رہی ہے، آڈیو کے ساتھ ساتھ ویڈیو بھی تیار ہے، اور یہ آج کے دور میں سمجھنا بالکل آسان ہے۔ آپ کے سامنے کیمرہ لگا ہوا، تھوڑی دیر کے لیے ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے کیمرے میں کیمرے ایسے ہیں جو آپ کو دکھائی نہیں دیتے، رات دن اس کے لیے برابر ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آپ کو دکھائی نہیں دیتے، تو اللہ کے فرشتے ان چیزوں کو نوٹ کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، دائیں بائیں فرشتے موجود ہیں، ہماری آپ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے فوراً فرشتے اسے نوٹ کرتے ہیں، کیونکہ تیار ہے تو نوٹ کرنے کے لیے رہتے ہیں۔ فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں گن گن کر رکھ دیا ہے۔ زندگی میں کتنے اعمال ہم نے کیے ہیں، اچھے یا برے، دونوں کی فہرست تیار کر دی ہے، اور وہ کتابی شکل میں موجود ہے جسے ہم نام اعمال کے نام سے جانتے ہیں۔ کل قیامت کے دن انسان کو نام اعمال ملے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، لو اپنا نام اعمال، اپنا رزلٹ، اپنا نتیجہ پڑھ لو، اپنے بارے میں فیصلہ کر لو، دائیں جاؤ گے بائیں جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ انسان دیکھے گا، پڑھے گا، قرآن کہتا ہے کہ پڑھنے کے بعد کیا کہے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیسی کتاب ہے کہ اس نے کسی صغیرہ اور کبیرہ کسی کو نہیں چھوڑا ہے، اچھا سے اچھا بڑا عمل ہے اس کو بھی نہیں چھوڑا ہے، چھوٹا سے چھوٹا اچھا عمل ہے اس کو بھی نہیں چھوڑا ہے، اور برا سے برا عمل چھوٹا بڑا جو بھی اس کو بھی نہیں چھوڑا ہے، سب اس میں درج۔ ظاہر سی بات انسان جب دیکھے گا تو پتہ چل ہی جائے گا وہ کدھر جائے گا، اس لیے قرآن کہتا ہے
کہ ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں شمار کر کے گن گن کر لکھوا دیا ہے۔ اب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں قرآن کی آیت، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی خیر کا، ذرہ ایسی چیز جو دوربین کے بغیر دکھائی نہیں دیتی، چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی آپ نے کیا ہے، آپ اسے دیکھیں گے، چاہے اچھا عمل ہو چاہے برا عمل، انسان کو گویا دکھایا جائے گا آپ نے جو کیا ہے، یہ آپ کا کرتوت کا پورا چٹھا موجود ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، خود اپنے آپ کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے فرشتے نے کچھ غلط تو نہیں لکھ دیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ذرہ برابر بھی خیر کا کام یا ذرہ برابر بھی شر کا کام آپ نے کیا، ہم نے کیا ہوگا، ہم وہاں دیکھ لیں گے۔ دیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب دکھایا جائے گا۔ یہ بھی قرآن کہتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انسان نے عمل کیا ہے اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ گویا ہمارے اعمال کی ویڈیوگرافی ہو رہی ہے اور وہ منظر کشی کی جا رہی ہے، ہم کو دکھا دیا جائے گا، ہم بے بس ہو جائیں گے۔ اور بولنے کے لیے ٹیپ ریکارڈر تیار کرتے ہیں، اس میں فیتا ہوتا ہے پلاسٹک کا، اس میں ہماری باتیں درج ہو جاتی ہیں، ہم اسے سن لیتے ہیں۔ آج ریڈیائی لہریں پائی جاتی ہے، اس میں وہ ساری آوازیں گم ہو کے رہ گئی ہیں، لیکن جہاں کھوجنے کی نوبت آتی ہے وہ ساری باتیں سن لی جاتی ہیں۔ تو جس اللہ نے انسان کو یہ ہنر دیا ہے اور اس فن میں ایسی مہارت عطا کی ہے کہ جس چیز کے ذریعے سے چاہے وہ انسان کی آواز کو کیچ کر لے، ضبط میں لے آئے، لکھ لے یا جمع کر لے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سارے جسم کو ریکارڈر بنا دیا ہوگا، اور کل میدان محشر میں انسان کے خلاف اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کی ٹانگیں گواہی دے گی، اس کا رواں رواں گواہی دے گا۔ قرآن مقدس میں باضابطہ اس کی صراحت موجود ہے۔ فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں لکھ لکھ کر گن گن کر نوٹ کرا دیا، جمع کرا دیا۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، تو چکھو، اپنے اعمال کا مزہ چکھو اور سن لو، ہم ہرگز اضافہ نہیں کریں گے مگر عذاب میں، یعنی تمہارا عذاب ہی بڑھا چڑھا کے ہوگا۔ بڑا چڑھا سے مطلب مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے عمل چھوٹا اور زیادہ سزا دی جائے گی، نہیں، بالکل آپ کے عمل کے مطابق پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور پوری پوری سزا دی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جہاں جاؤ گے جہنم میں تو جہنم کے فرشتے آپ سے کہیں گے تشریف لائیے، اپنے کرتوتوں کی سزا اور اس کا مزہ چکھ لیجئے، اب اس میں کسی قسم کی کمی ہونے والی نہیں، لا یخفف، عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ یہ تو رہا ایسے لوگوں کا حال جن کے اعمال برے تھے اور وہ جہنم میں جانے کے حقدار ہو گئے تھے۔ یہ بات اس سے پہلے کئی بار آ چکی ہے۔ وہ قرآن کا اپنا دستور ہے، جب کبھی جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو فوراً جنتیوں کا بھی ذکر کرتا ہے، جب کبھی جنتیوں کا ذکر کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جنت کا تذکرہ سننے کے بعد انسان یہ نہ سوچے ہم جنت ہی میں چلے جائیں گے، انہیں وہ آئینہ دکھایا جاتا اگر تمہاری یہ حرکتیں ہیں تو جہنم میں جاؤ گے، اور جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ ایسا نہ ہو کہ جنت میں جانے والے انسان بھی لرزہ پر اندام ہو جائے، شاید ہم بھی جہنم کی شکار ہو جائے، تو اللہ اسے خوشخبری سناتا ہے کہ تم جہنم میں جانے والے نہیں ہو، تمہارے اعمال تو اچھے، تم جنت میں جاؤ۔ اس مناسبت سے قرآن نے جگہ جگہ پر بیان کیا ہے تو دونوں کے ایک ساتھ بیان کیا۔ چنانچہ فرمایا ان للمتقین مفازا، یقیناً متقی و پرہیزگار انسان کے لیے کامیابی کی جگہ ہے، مراد جنت ہے۔
سرکشوں کے لیے گھات میں بیٹھی ہوئی جہنم ہے، تو فرما برداروں کے انتظار میں جنت ہے۔ جنت ہمارے آپ کے انتظار میں ہے اگر ہمارے اچھے اعمال و عقیدے ہیں۔ فرمایا یقیناً متقی و پرہیزگار انسان جو اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کے رسول کا وفادار ہے، کتاب و سنت کا علم بردار ہے اور حدیث و قرآن کے مطابق چلنے والا ہے، تو ایسے انسان کے لیے کامیابی اس کی مقدر بنا دی گئی ہے۔ تو کامیابی کی جو خاص جگہ ہے جس کا نام جنت ہے، وہ اس کے انتظار میں۔ اب جنت میں کیا کیا ہے، ہلکا سا کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ حدائق و اعنابا، حدائق حدیقہ کی جمع یعنی باغات ہے، کھجوروں کے باغات ہیں، انگوروں کے باغات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وَأَعْنَابًا، انگور ہیں، انگور کے باغات کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ یعنی جو انسان کامیابی کی جگہ پر پہنچ گیا، یعنی جنت میں داخل ہو گیا، انہیں آسائش ہی آسائش ہے، آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے، ہر قسم کی چیزیں وافر مقدار میں انہیں فراہم کی جائیں گی۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا ہم عمر نوخیز لڑکیاں بھی ان کے لیے ہوں گی۔ مراد جنت کی حوریں ہیں۔ دنیا میں جو انسان اپنی نگاہوں کو بچاتا ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، ایسے ہی انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بطور خاص حسین و جمیل لڑکیاں جنہیں حور عین سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ ہم عمر کے طور پر انہیں دیا جائے گا۔ جنت میں کوئی انسان بڈھا داخل نہیں ہوگا، جس بڈھا کو بھی جنت میں داخل ہونا ہوگا وہ جوان بن کے داخل ہوں گے۔ گویا جوانی، ابھی نوجوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے اور ہلکا ہلکا داڑھی کے اثرات کو دکھائی دیتے ہیں، اس عمر کے لڑکے جنت میں داخل ہوں گے اور اسی عمر کی لڑکیاں انہیں عطا کی جائیں گی۔ اور بھی بہت ساری تفصیل ہے، اس کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور ہم عمر نوخیز لڑکیاں بھی انہیں عطا کی جائیں گی۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور ساتھ ساتھ چھلکتے ہوئے جام عطا کیے جائیں گے۔ جب انسان شراب کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے تو اپنی اپنی وسعت کے مطابق شراب کا استعمال کرتا ہے۔ جب خوشحالی آتی ہے تو انسان بہترین بنگلو بنواتا ہے، پھر باغات لگواتا ہے، اس میں نہریں جاری کرواتا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد حسین و جمیل منظر پیش کرنے کے لیے مختلف قسم کا پروگرام رچاتا ہے، اور عیاشی کے لیے مختلف قسم کی خواتین کا وہاں ازدحام لگاتا ہے، اور پھر اس کے بعد شراب کا دور چلتا ہے۔ جس کا ہلکا سا مشاہدہ کرنا ہو کسی بار میں چلے جائیے، یہ سب پیسوں کا کھیل ہوتا ہے۔ یا بڑے گھرانوں کی یہ خرابیاں ہوتی ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بار وغیرہ میں نہیں آتے لیکن اس کا گھر ہی بار بنا ہوا ہے، اپنے ایسی حصار بندی کر رکھی ہے، ایسے میدان میں ایسے بنگلے اور مکانات تیار کر رکھے ہیں جہاں ساری سہولیات فراہم کر دی گئی عیاشی کی۔ قرآن کہتا ہے دنیا میں جو ان چیزوں سے دل لگائے گا وہاں محروم ہو جائے گا۔ اچھے اعمال کیجئے، جنت کے حقدار بنیے، اللہ کی جانب سے یہ چیزیں آپ کو عطا کی جائیں گی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جس میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے جام، یعنی شراب طہور کے جام پلائے جائیں گے۔ کیوں شراب طہور کہا گیا؟ پاکیزہ شراب جس سے سرور اور لذت حاصل ہوتی ہے، چنانچہ مزید اس کی وضاحت کی گئی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، یہ جنتی انسان جنت میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، کوئی جھوٹ بات نہیں سنیں گے۔ انسان جب دنیا میں شراب پیتا ہے اور حد سے زیادہ پی لیتا ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے، ہوش و خرد میں نہیں رہتا ہے، اول فول پکنا شروع کرتا ہے، ماں بہن کی گالی کرنا شروع کرتا ہے، خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کرتا ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا جنتی فضا اور جنتی ماحول ایسا ہوگا
کہ جب جنت والے اس میں داخل ہوں گے تو بڑے آرام و سکون کے ساتھ داخل ہوں گے، ہر قسم کی آسائش کے سامان وہاں فراہم ہوں گے، اس کے باوجود وہاں شراب نوشی بھی ہوگی، یعنی شراب طہور پلایا جائے گا، اس میں کسی قسم کا درد سر نہیں ہوگا، نہ بکواس کرنے کی نوبت آئے گی، وہ سچوں کا ماحول ہے تو سچائی پر مشتمل گفتگو ہوا کرے گی۔ یہ سب کیوں ہوگا؟ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ آپ کے رب کی جانب سے انسان کے عمل کا بدلہ ہوگا، عطاء حسابا۔ اور مزید اس پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی مناسبت سے اس پر نوازش بھی کرے گا، اپنا احسان بھی کرے گا، یعنی دنیا میں اچھے اعمال جو کیے اس عمل کا بدلہ بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بدلہ کے ساتھ ساتھ ان پر احسان بھی کیا جائے گا، مزید انہیں نوازا جائے گا، اور بہت زیادہ نوازا جائے گا، بہت زیادہ دیا جائے گا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کا رب ہے وہ اللہ، جسے رحمان کہتے ہیں۔ لا یملکون منہ خطابا، اس کے باوجود لوگ اس کے سامنے بات کرنے کی جرات نہیں کر سکیں گے۔ اندازہ لگائیے، یہاں پر قرآن نے لفظ رحمان استعمال کیا ہے۔ اللہ کی صفت رحمانی ایسی ہیں جس سے عام اور خاص سب کو رحمت ملتی ہے۔ اس رحیم اللہ کے سامنے کوئی انسان کھڑا ہونے کے باوجود، انسان تو انسان، اللہ کے مقرب فرشتے بھی زبان نہیں کھول سکتے۔ کیا فرمایا؟ لا یملکون منہ خطابا، وہ رحمان ہے کہ جس کے سامنے کوئی بات کرنے کی جرات نہیں کر سکیں گے، کسی کو بات کرنے کا اختیار ہی نہیں ہوگا، چارہ کار ہی نہیں ہوگا بات کریں۔ کیوں؟ جو بڑا نرم دل ہوتا ہے انسان اس پہ چڑھ کے بات کرتا ہے، لیکن اللہ کا جاہ و جلال ایسا ہوگا کہ میدان محشر میں عدالت عالیہ کا قیام ہوگا، اور اللہ کے فرشتے آسمان سے گروہ در گروہ اتر رہے ہوں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چہار جانب سے فرشتے گھیرے میں لیے ہوں گے، پھر اس عدالت کی کرسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہوگا، فرشتے کو بھی اللہ سے بات کرنے کی جرات نہیں ہوگی، عام انسان تو دور کی بات ہے۔ فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام والملائکہ اور فرشتے سب باندھے کھڑے ہوں گے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کے دروازے، آسمان کو کھول دیا جائے گا تو پورا آسمان دروازہ ہی دروازہ ہو جائے گا، یعنی کثیر تعداد میں فرشتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو فرشتے اور فرشتوں کا سردار جبریل امین علیہ السلام سب کے سب اللہ کے سامنے دست بستہ ادب سے کھڑے ہوں گے۔ کسی کو لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ عام فرشتے کیا، فرشتوں کا سردار جبریل امین بھی بات نہیں کر سکیں گے۔ الا من اذن له الرحمن، مگر وہی بات کرے گا جسے رحمان اجازت دے گا۔ رحمان ہونے کے باوجود، رحمتوں کا سمندر اور دریا بہانے کے باوجود، اس اللہ کے جاہ و جلال کا عالم یہ ہوگا کہ فرشتے اور اس کے سردار بھی اللہ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، انتظار میں ہوں گے اللہ کچھ بولنے کا حکم دے گا تب بولا جائے گا۔ فرمایا الا من اذن له الرحمن، ہاں وہی بات کرے گا جسے رحمان اجازت دے دے گا، اور ٹھیک ہے تم بات کر سکتے ہو۔ کیا بات کرے گا؟ وقال صوابا، وہ درست بات ہی کرے گا۔ جس کو اجازت ملے گی بولنے کی وہ صحیح بات بولے گی، الٹی پلٹی باتیں نہیں کر سکیں گے۔ دوسری بات یہ، اس آیت میں شفاعت کا تذکرہ کیا گیا۔ کچھ مومنوں کے لیے اللہ کی جانب سے سفارش کرنے والوں کو سفارش کا موقع دیا جائے گا۔ جب تک اللہ کی جانب سے اجازت نہیں ہوگی کوئی کچھ بول نہیں سکیں گے۔ وہ حدیث آپ کے سامنے رہنی چاہیے
میدان محشر میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام حیران و پریشان ہوں گے، اور پوری دنیا کے لوگوں کا ایک جتھا انبیاء کے پاس پہنچیں گے، سب ایک دوسرے کے حوالے کرتے جائیں گے، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اخیر میں آئیں گے، آپ سجدہ میں گر کے اللہ کو منائیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے گا تو اللہ کہے گا اے محمد سر اٹھائیے، آپ کی مانگ پوری کی جائے گی، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے، انشاءاللہ اس پر تذکرہ کبھی آئے گا۔ اِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا، نہیں بات کر سکے گا اس سے کوئی مگر وہی جس سے رحمان اجازت دے اور وہ درست بات بولے۔ آج بولتے ہیں نا ہمارے پیر صاحب مچل جائیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ قبر میں سوال و جواب ہوا، اللہ کا اور رسول اللہ کا اور دین اسلام کا تذکرہ کرنے کے بجائے کسی پیر کی مریدے کے تذکرہ کرتا ہے۔ کتنی ٹھکائی لگے گی اللہ کو معلوم اور اس کو معلوم ہوگا۔ تو یہاں انسان سوچتا ہے کہ مچل جائیں گے، دامن پکڑ لیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زبان کھولنے سے ڈریں گے۔ انبیاء مرسلین کا نفسی کا عالم ہوگا، جب اللہ کی جانب سے اجازت ملے گی پھر وہ سفارش کریں گے۔ کیا اس کے حق میں سفارش کریں گے جس نے اسلام کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہوگی، جس نے کتاب اللہ کا مذاق اڑایا ہوگا، جس نے شرک کے بازار گرم کیے ہوں گے، جنہوں نے توحید و سنت کو خاتمہ کیا ہوگا، کیا اس کے لیے سفارش کریں گے؟ نہیں۔ وقال ثوابا، بصیری لکھا ہے کم از کم وہ انسان ایسا ہوگا جو عقیدہ توحید میں برقرار ہوگا، کلمہ توحید پڑھا ہوگا، درستگی کی بات کہی ہوگی، اس کے لیے سفارش ہو سکتی ہے، کسی مشرک کے حق میں سفارش نہیں ہوگی۔ اگر ہمارا عمل بھی مشرکانہ ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ آج ہم مسلمانوں میں بھی ایسے افراد ہیں جن کے اعمال شرک سے بھرے پڑے ہیں، پھر بھی انسان سوچتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ قہار و جبار بھی ہے، اللہ صحیح فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر ہم جیسے گناہگاروں کو بڑا مقام دے دیا گیا تو پھر عبادت گزاروں کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس لیے ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ فرمایا اِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا، نہیں بات کر سکیں گے مگر وہی جسے اللہ رحمان اجازت دے دے اور وہ درست بات کرے گا، یا اس انسان کے حق میں سفارش کرے گا جس کی بات درست ہوگی، یعنی کلمہ توحید کا اقراری ہوگا، اس کے حق میں سفارش کی جائے گی۔ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ، وہ دن برحق دن ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہم کو ڈرانے کے لیے کہہ دیا کہ قیامت آنے والا ہے۔ قیامت کا آنا برحق ہے، وہ حقیقی دن ہے، اس کے یقین کرنا چاہیے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ مراد دنیا میں محتاج زندگی گزار کر اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بن کر زندگی گزاریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تیار کردہ جہنم کے ٹھکانے سے بچنے کے لیے جنت والا ٹھکانہ حاصل کر لے۔ ارادہ کرے، نیت کرے، اس مناسبت سے عمل کرے کہ رحمان ہمیں اپنے پناہ میں رکھے گا، یعنی جنت کے سائے میں جگہ دے گا۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، لوگوں سنو، ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا جو بالکل قریب آ لگا ہے۔ عام طور سے شیطان آپ کے دل و دماغ میں یہ وسوسہ ڈالتا ہوگا اور ڈالتا ہے کہ 1400 سال سے کہا جاتا قیامت قریب ہے، وہ کتنا قریب ہے کہ سارے 14 سال گزر گیا، آئی ہی نہیں۔ ہر دور میں ہر نبی نے اپنی امت سے کہا قیامت قریب ہے، ہزاروں سال گزر چکے، قیامت کتنا قریب ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ سوال ذہن میں گردش کرے گا۔ یاد رکھیے گا کل ما هو آت قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہوتی ہے اسے قریب کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، آخرت کے مقابلے میں دنیا تو بالکل معمولی ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے کا منٹ اور سیکنڈ تک نہیں۔ اس مناسبت سے کہا گیا اس مقابلے میں جہاں زمان و مکان کی کیفیتیں بدل جاتی ہے،
اس کے مقابلے میں دنیا کی کیفیت کچھ نہیں ہے. یہ کہا گیا بالکل تھوڑی سی زندگی ہے اور اس کے بعد مرنا ہے اور قیامت ہے. یہی وجہ ہے. ہزاروں سال قبر سے اور عالم برزخ سے دوچار ہونے کے بعد جب انہیں جگایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کتنے دن قبر میں ٹھہرے رہے, کیا کہیں گے؟ لبثنا یوما او بعض یوم, ایک دن بلکہ اس سے بھی کچھ کم. ہزاروں سال کی مدت انہیں ایک دن اور اس سے بھی کچھ کم نظر آئے گا. اس مناسبت سے قیامت کے دن کے مقابلے میں, آخرت کے دن کے مقابلے میں اس دنیاوی زندگی کو گنتی ہی نہیں ہے. اس لحاظ سے کہا گیا قیامت بالکل قریب ہے. انا انذرناکم عذابا قریبا, یقیناً ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو بالکل قریب آنے والا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, جس دن انسان اس چیز کو دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے پیش کیا ہے. مراد ہمارے جو اچھے برے اعمال ہیں کل قیامت کے دن ہمارے سامنے لائے جائے گا, ہم اسے دیکھ لیں گے. اللہ کے فرشتوں نے ہمارے اعمال کو بھی لکھا ہے, ہمارے جذبات و ارادہ اور تمناؤں کو بھی لکھا ہے. بلکہ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, سینے میں جو ہم نے چھپا کے رکھا اس کو بھی نکال کے باہر کر دیا جائے گا. اعمال تو ہمارے سامنے ہے ہی, اچھے برے اعمال, چھوٹے بڑے اعمال سب ہمارے سامنے ہیں. اور ہمارے دل میں کیا ارادہ ہو رہا ہے, کیا تمنائیں برپا ہو رہی ہے, کیا ارمان ہے, وہ ساری چیزوں کو اللہ کے فرشتے نکال کے باہر کر دیں گے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, کیا فرمایا؟ اس دن انسان جو کچھ اس کے ہاتھوں نے بھیجا ہے وہ اپنی نگاہوں سے دیکھ لے گا. پڑھ چکے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا, اور کافر کہنے لگے گا اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. اس بات کی دو تفسیر کی, ایک تو یہ ہے جب قیامت کا منظر اس کے سامنے آئے گا اور حساب و کتاب دکھائی دینے لگیں گے, جنت و جہنم کا نظارہ سامنے پیش ہوگا, کیونکہ جنتیں بھی قریب, جنت بھی قریب ہے. بُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ, اور گناہگاروں کے لیے جہنم کو بھی ظاہر کر دیا جائے گا. اس کی چیخ و پکار تو زبردست ہے. جب یہ منظر دیکھیں گے تب کفار و مشرکین کیا کہتے؟ یا لیتنی کنت ترابا, کاش کہ میں مٹی ہو جاتا, یا مٹی ملا تھا مٹی میں ملا ہی رہ جاتا, دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا. یا ہم مٹی ہوتے, انسان نہیں ہوتے, ہمیں دوبارہ زندہ کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی. مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ میدان محشر میں جو حساب و کتاب کا دن ہوگا, عدل و انصاف کا دن ہوگا. دو جانوروں کو لایا جائے گا, ایک جانور کے پاس سینگ ہے اور ایک جانور بغیر سینگ کے ہیں. سینگ والا جانور نے بے سینگ جانور کو مار دیا. کل قیامت میں ایسے دونوں جانور کو بھی پیش کیا جائے گا. جس کے پاس سینگ نہیں تھا اسے سینگ دیا جائے گا اور کہا جائے گا آج تم اس کا بدلہ لے, اور پھر کہا جائے گا تم مٹی ہو جاؤ, ختم ہو جاؤ. کیونکہ جانوروں کے لیے جنت نہیں ہے, جنت انسان و جنات کے لیے ہے. بہرحال اس منظر کو دیکھ کے کفار مشرکین کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا, جس طرح ان دونوں جانوروں کو کہا گیا کہ مٹی میں مل جاؤ, ختم ہو جاؤ, کاش کہ ہمارے بارے میں حکم ہوتا کہ ہم بھی مٹی مل جاتے تو جہنم کا منہ دیکھنا نہیں پڑتا. یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, کافر کہیں گے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. مراد میں کوئی چیز ہی نہیں رہتا کہ جس کے نتیجے میں مجھے جہنم میں جانا پڑتا. جو جہنم کی جھلکیاں اور اس کی سیٹیاں, اس کی پکار, اس کا شور ہوگا جو سنائی مل رہا ہے,
جو اس کی کیفیت ہے جو دھار رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی سینے پہ چڑھ جائے گا۔ قرآن نے تذکرہ بھی کیا، التی تطلی علی الافئدہ، آگے آئے گا یہ جہنم کی آگ انسان کے دل کو جھانک لے گی، دل تک پہنچ جائے گی۔ اب دل کی بیماری کیسی ہوتی ہے؟ کسی ہارٹ کے مریض سے پوچھئے، جب دل کی تکلیف ہوتی ہے کتنی بے چینی ہوتی ہے۔ جسم کا حصہ ہمارا جل جائے گا، اتنی تکلیف نہیں ہوگی، اگر وہ آگ ہمارے دل کو چھو جائے گی تو تکلیف کی انتہا کیا ہوگی اندازہ لگا لیجیے۔ بہرحال فرمایا انسان اس دن اپنے اعمال کو دیکھے گا اور کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا تو ہمارا حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ اس سورہ میں قیامت کا تذکرہ کیا گیا اور جنت و جہنم کا ایک نظارہ پیش کر کے محتاط یعنی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین کی گئی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہاں سورہ نبا ختم ہوئی، انشاءاللہ آئندہ سورۃ النازعات کی تلاوت اور اس کی تفسیر ہوگی۔